بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی عام سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ الکحل والی پرفیوم لگا کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں، اسی طرح الکحل والی پرفیوم لگانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ فتاوی جات پیش کروں گا اور اس کے بعد ایک دو علماء کرام کے بیانات ہیں، تو آپ ضرور اس کو سنیں اور اس کے بعد آپ کو جو اچھا لگے وہ آپ کریں اور اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ فرمائیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات ایک ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک اصول ہے، ایک قاعدہ ہے کہ ہر جو نجس چیز ہے وہ حرام ہوتی ہے، یعنی کہ جس چیز کو شریعت نے نجس کہا ہے وہ حرام ہے، وہ پاک نہیں ہو سکتی، لیکن جس کو شریعت نے حرام کہا ہے اس کو ہم نجس نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ ہر حرام نجس نہیں ہوتا لیکن ہر نجس حرام ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ گدھا ہے تو گدھا حرام ہے لیکن یہ نجس نہیں ہے، اسی طرح زہر کھانا یہ حرام ہے، اسی طرح جو لوگ چرس وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو یہ حرام ہے لیکن یہ نجس نہیں ہے، اسی طرح جو شراب ہے یہ حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے، یعنی کہ اگر یہ آپ کے کپڑے پر کہیں لگ جاتا ہے تو ہم اس کو نجس نہیں کہیں گے، یہ حرام ہے اور یہ نجس نہیں ہے شرعن، یہ جو حکم ہے یہ ایک شریعت کا اصول ہے اس کے مطابق۔ اب اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں کچھ فتاوی جات پیش کرتا ہوں تاکہ آپ ان فتاوی جات کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ دارالافتاء والوں نے کیا فرمایا ہے۔
اب اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں مفتی اکمل مدنی صاحب، جو ARYQ TV پر تشریف لاتے ہیں اور بہت سارے کرنٹ جو سوالات ہیں ان پہ وہ بہت خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا پرفیوم جو ہے الکحل والی اس کے متعلق، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ پرفیوم اور باڈی اسپرے وغیرہ سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو بالکل نماز ہو جاتی ہے، اگرچہ اس میں الکحل ملا ہوتا ہے، اور اگر آپ تقوی اختیار کرنا چاہیں تو الگ بات ہے کہ آپ نہ استعمال کریں، لیکن بہرحال آج بڑے بڑے فقہاء نے اس کی اجازت دے دی ہے کہ آپ الکحل والی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں میں عام ہو چکی ہیں، اور براہ راست قرآن و حدیث میں اس کو منع بھی نہیں کیا گیا، تو پھر فقہاء اپنے رائے کو واپس لے لیتے ہیں۔ کیونکہ اب اگر وہ کہیں کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی، تو فقہاء کا فقط اپنی رائے سے ہزاروں لوگوں کو گناہگار قرار دینا اور ان کی نمازوں کی بربادی کا سامان کرنا لازم آئے گا، اور فقہاء اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ صرف اپنی رائے سے لوگوں کی نمازوں کی بربادی کا سامان کریں یا حکم جاری کریں، تو وہ پھر ایسے کاموں کی اجازت دے دیتے ہیں جس پہ براہ راست قرآن یا حدیث میں ممانعت وارد نہیں ہوئی اور لوگوں میں وہ عام بھی ہو چکا ہو، تو آپ اس کو۔ تو اب یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اب آپ بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ لیکن اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ عطر لگائیں، کیونکہ عطر آقا علیہ السلام کی سنت ہے، یہ سب سے پسندیدہ چیز ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس عطر نہیں ہے پھر آپ پرفیوم کو بھی لگا سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اس کو مطلق حرام کہہ دیں تو اس کے بعد ساتھ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کی روٹین میں ہوتا ہے کہ وہ عطر لگاتے ہیں یا ان کو پرفیوم لگاتے ہیں اور عطر ان کو نہیں ملتا، تو اگر کسی نے پرفیوم لگا لیا ہے اب ہم اس کو کہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یقیناً یہ بھی ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ اس طرح پھر ایک اصول یہ بھی ہے کہ بعض مسائل ہوتے ہیں کہ جن میں اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی کہ میں آپ کو یہ مختصر کہوں کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی حرمت پر یا جن کی حلت پر قرآن و حدیث سے ہمیں ڈائریکٹ جو ہے وہ جواز نہیں ملتا، اس لیے پھر اس کے لیے پھر جو ہمارے فقہاء ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو جائز کہیں یا ناجائز کہیں۔ تو اب اس کے بعد پھر فقہاء یہ فیصلہ کرتے ہیں، اور ان کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ اس لیے، اور یہ بھی ایک اصول ہے فقہ کا کہ اگر آپ کے سامنے ایک مسئلہ ہے اور اس کے دو پہلو ہیں، یعنی کہ ایک ہے آسانی والا اور ایک ہے مشکل والا، تو آپ آسانی کا فتویٰ دیں گے، مشکل کا فتویٰ نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یرید اللہ بیکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ اس لیے جو آسانی والا پہلو ہو اسی کی طرف ہی فقہاء کرام جو ہے جو فتویٰ دیتے ہیں، اور آسانی والا پہلو یہی ہے کہ اس کو جائز قرار دیا جائے کہ اگر آپ نے عطر وغیرہ لگا لیا ہے تو آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں اور آپ مسجد بھی جا سکتے ہیں، اور